السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے بچے کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیا، یعنی دودھ پیتے بچے نے بولنا شروع کر دیا، جس کو دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران و پریشان ہو گئے۔ یہ سب کیسے ہوا اور کب پیش آیا، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو کو۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک نیک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام ذریح تھا۔ وہ انتہائی صالح اور عبادات کرنے والے انسان تھے۔ ان کی نیکی اور عبادات کا دور دور تک چرچا تھا۔ جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے مشورہ لیا کرتے۔ مشکلات اور تکلیفوں میں ان سے دعائیں بھی کرائی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل میں بزرگوں اور اولیاء اللہ کا تذکرہ جب بھی آتا تو اس میں حضرت ذریح کا نام اوپر ہوتا۔ انہوں نے عبادات کی خاطر ایک عبادات خانہ تعمیر کروایا اور وہ اپنی عبادات اور ریاضت میں اس قدر مشغول ہوتے کہ انہیں دنیاوی معاملات کا کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ انہوں نے کبھی دنیا کے بارے میں نہیں سوچا تھا، بس اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے دنوں رات اس کی عبادات میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ذریح کی ماں ان کے پاس آئی۔ یہ وقت حضرت ذریح کی عبادت کا وقت تھا۔ وہ حسب معمول عبادات میں لگے ہوئے تھے۔ وہ عبادات خانے کے دروازے پر کھڑی ہو کر اپنے بیٹے کو آواز دینے لگی۔ اس نے اپنی ماں کی آواز سنی تو عبادات کے دوران ہی ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اے اللہ، میں ابھی تیری عبادات میں لگا ہوا ہوں، تجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ادھر میری ماں مجھے بلا چلی آئی ہے۔ کیا میں نماز توڑ دوں، عبادت سے ہٹ جاؤں؟ اس نازک موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یا مجھے عبادات میں ہی لگے رہنا چاہیے، یا عبادات کو ترک کر کے ماں کی بات سننی چاہیے؟ بہرکیف وہ عبادات میں مشغول رہے اور اپنی ماں کی آواز کا کوئی جواب نہ دیا۔ ان کی ماں دیر تک ویٹ کیا۔ جب بیٹے کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو واپس چلی گئی۔ دوسری روز بھی اللہ والے کی ماں عبادات خانہ میں آئی۔ اس وقت بھی حضرت ذریح اللہ پاک کی عبادات میں مشغول تھے۔ ماں نے ان کا نام لے کر پکارا۔ ماں کی آواز جب اس کی کانوں میں پڑی تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اے پروردگار، اے عالم جہاں، میں تیری عبادت کر رہا ہوں، میری ماں مجھے بلا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، عبادت چھوڑ کر جواب دوں یا عبادات مکمل کر لوں؟ بہرکیف عبادت ہی کرتے رہے۔ ماں کی آواز کا کوئی رپلائی نہیں دیا۔ ان کے ماں کچھ دیر تک پھر ویٹ کیا، پھر بیٹے کا کوئی جواب نہ پا کر واپس چلی گئی، مگر اس دفعہ ناراض ہو کر انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دے دی۔ اے اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ دے جب تک وہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ ماں کے دل سے بد دعا نکل گئی۔ وہ بلا شبہ بنی اسرائیل کے ذریح کے انتہائی پرہیزگار شخص تھا، لیکن ماں کی بد دعا کے بعد ماحول ان کے خلاف ہونے لگا۔ ان کے بارے میں آپس میں باتیں کرتے تھے، ان کی عبادات کی تذکرہ بھی کرتے تھے۔ چند لوگ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ان کی دشمنوں کے پاس ایک عورت آئی، یعنی جو لوگ ذریح کو بدنام کرنا چاہتے تھے ان کے پاس ایک عورت آئی۔ اس عورت نے ان کی باتیں سنی اور دیکھا کہ یہ سب لوگ ذریح کے خلاف ہیں، تو وہ کہنے لگی، تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ ذریح یہاں کے ایک بڑے نیک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، لیکن میرے لیے ذریح کو بہکانا اور انہیں حسن و جال میں پھنسانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو ذریح کو بہکا سکتی ہوں اور انہیں اپنی طرف مائل کر سکتی ہوں، اور اس طرح تمہیں ذریح کو رسوا کرنے کا موقع مل جائے گا، لوگوں میں بدنام ہو جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔